السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کہوان۔ پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ایک بڑے اہم قدم کے ساتھ، جو انہوں نے جلد انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ کے مطابق عدالتی اصلاحات کے تحت کمزور طبقے کے مقدمات کو ترجیح دی جائے گی۔ بہترین میرے خیال سے فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کمزور طبقے کا مقدمہ کون سا ہے اور مضبوط طبقے کا مقدمہ کون سا ہے۔ نظر آ جاتا ہے جب آپ نے ڈیٹیلز۔ پاکستان کا نظام انصاف تو یکساں نظام انصاف پر ہے۔ امیر اور غریب، کمزور اور طاقتور، دونوں کو برابر انصاف دینا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پالیسی پاکستان کے نظام انصاف میں بن سکتی ہے جس میں آپ کہیں کہ میں کمزور طبقے کو پہلے انصاف دوں گا اور فلاں طبقے کو بعد میں انصاف دوں گا۔ عدلیہ کا کام ہے سب کو برابر انصاف دینا اور یکساں انصاف کرنا۔ لہذا مجھے تو یہ جو آیا ہے کہ جی کمزور طبقے کے مقدمات کو ترجیح دینے کی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا کوئی جس نے مقدمہ کرنا ہوگا وہ ساتھ ایفیڈیوٹ دے گا کہ میں کمزور طبقے سے ہوں، یا کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن لگائے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کمزور طبقے سے ہوں، یا وہ میرا مطلب اپنے اثاثوں کی لسٹ لگائے۔ پروفیشنلز کی ایک ٹیم بھی اس حوالے سے عدالتی نظام کے موجودہ وسائل کو دیکھے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ جوڈیشری کیسے اسٹیبلش کرے گی کہ یہ مقدمہ کمزور طبقے کا ہے اور یہ طاقتور طبقے کا ہے۔ مقدمہ تو مقدمہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اصلاحات کی جو بات کی ہے جس کے تحت مقدمات کا بیک لاگ ختم کیا جائے، یہ چیف جسٹس پاکستان کا ایک مثبت سٹیپ ہے۔ دیکھیں آج تک کوئی بھی چیف جسٹس اس بارے میں کام نہیں کر سکا کہ نیچے جو 22 لاکھ مقدمہ ہے اس کو کیسے نپٹایا جائے۔ ویسے تو 60,000 مقدمہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، لیکن 22 لاکھ مقدمہ نیچے بھی پینڈنگ ہے، اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس کی کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ایک اصلاحات منصوبہ بنانے کی بات ہوئی ہے، یہ بہت ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اگر انصاف میں تاخیر ہے وہ انصاف سے انکار ہے، اور ہمارے ہاں تو اب بالکل دادا کیس کرے تو پوتے کو فیصلہ بھی مل جائے تو بڑی بات۔ قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو انصاف لوگوں کو اکثر سپریم کورٹ نے جب انصاف دیا ہے تو بندہ قبر میں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اصلاحات ہیں پاکستان کی عدلیہ میں، یہ بہت ضروری ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا بہت سارا وقت ضمانتوں کے مقدمات میں ضائع ہو جاتا ہے۔ صبح ججز بیل سنتے ہیں، ان کے بعد اصل کیس سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، پیسے لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک بیل بیفور اریسٹ ہے، ایک بیل آفٹر اریسٹ ہے، مقدمات جج آپ نیچے متحد عدلیہ میں جائیں، ججز صرف ضمانتیں سن رہے ہیں، اصل کیس کی تو بات ہی نہیں آ رہی۔ انصاف تو ملنا دور کی سیم بات۔ انڈیکیٹ انفریکشس لٹیگیشن ہے، کہ میرا مطلب ہے کہ آپ غیر ضروری لٹیگیشن ہے، لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، جھوٹے مقدمے پہ سزا نہیں دیتی ہے عدلیہ، لہذا لوگ ایک دوسرے کو جھوٹے مقدمات میں بہت پھنساتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اصلاحات ہونی ہے تو اس میں جھوٹے مقدمے کی سزا ہونی چاہیے، کاسٹ آف لٹیگیشن ڈالنی شروع کریں، جو جھوٹا ثابت ہو جائے، جو جھوٹی ایف آئی آر ثابت ہو جائے اس کو ساتھ ہی سزا دیں۔ جو کہتے ہیں تو دوبارہ مقدمہ کر لے، میرا مطلب ملیشیس پروسیکیوشن کا، وہ بھی ایک کون ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس کرے؟ اگلا سوچتا ہے 10 سال میں بری ہو گیا ہوں، یہ بڑی بات ہے، اب ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس کہاں سے کر لوں؟ تو میرے خیال میں بہت سارے فلاز ہیں پاکستان۔ اسی لیے اعلامیے میں کہا گیا کہ وکلاء تنظیموں سے بھی رائے لی جائے گی۔ اس کے علاوہ عدالتی اصلاحات کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوام سے بھی بحث کرائی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، وکلاء کا تو انٹرسٹ ہے کہ کیس لمبا ہو، تاکہ پیسے ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ جلد انصاف کی خاطر کوئی میرا مطلب ہے روڈ میپ بنائیں گی۔ تاریخ پر تاریخ کا کلچر ہے ہی وکلاء کی وجہ سے۔ میرا مطلب ہے اگر عدلیہ وکلاء کو تاریخ پر تاریخ دینی بند کر دے اور جس دن تاریخ ہے اس دن ہیئرنگ کرے، تو یہ وکلاء متحد عدلیہ میں تو اسٹرائک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تاریخ مانگی، آپ نے تاریخ نہیں دی، تالے لگا دیتے ہیں، سیشن جج کے دفتر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری وکلاء تنظیموں کے مسائل ہیں، کہ میرا مطلب ہے بار کے صدر کا وکالت نامہ تو وہ کہتے ہیں بڑا ہی مقدس وکالت نامہ ہے، اس کے اوپر اگر جج نے کوئی ایڈورس افیکٹ کیا، تاریخ نہ دی، سٹے نہ دیا، ضمانت نہ دی، تو یہ تو بار کے صدر کی توہین ہو جاتی ہے، اور اس توہین کی خاطر وہ تو پھر بار کسی حد تک چلی جاتی ہے۔
ہم نے دیکھا ہے یہاں ججوں کے دفتروں کو تالے لگتے ہوئے, توڑتے ہوئے, ججوں کے گریبان پکڑتے ہوئے. بارز نے کیا کچھ کیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ بار سے تو پہلے تو یہ پاکستان کی تمام بار سے یہ حلف لینا چاہیے کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, تعاون کریں گے. بہت خوب. ہاں, میرا مطلب ہے بار کا صدر ہو وہ پہلے یہ ایفیڈیوٹ دے کہ میرا مطلب ہے میں کوئی ہڑتال نہیں کراؤں گا, میں کوئی کسی جج کے کمرے کو تالا نہیں لگاؤں گا, میں کوئی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. آپ ہڑتال کرتے ہیں, میرا مطلب ہے کشمیر کے لیے ہڑتال, لاکھوں لوگوں کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی کشمیر کی نہیں ہے, لیکن نظام انصاف میں تو وہ ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. وہ چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا تھا اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو جنگ میں بھی کام کرنی چاہیے عدالتیں. یا مہنگائی پہ باروں میں ہڑتال ہو جاتی ہے, پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, بار میں ہڑتال ہو گئی ہے, حکومت نے کچھ کر دیا ہے, بار میں ہڑتال ہو گئی ہے. ایک ہڑتال سے ہزاروں لاکھوں مقدمے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو تمام بار سے پہلے ایفیڈیوٹ لینا چاہیے کہ آپ ہڑتال نہیں کریں گے, کیونکہ ایک ہڑتال بھی بڑا ہے. اور باقی میں تو اس جلد انصاف کے اصلاحاتی پیکج کے ساتھ ہوں, اور میرے خیال میں ہر وہ قدم جو جلد انصاف کی طرف ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. اور اب بات آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی کریں گے, اور اسی کے لیے ہمیں جوائن بھی کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, آرمی چیف صاحب بڑے امپورٹنٹ دورے پر وہاں پر موجود ہیں, کیا اہم ملاقاتوں میں طے پانے والا ہے؟ دیکھیں, یہ دورے جو ہوتے ہیں یہ بڑے کافی عرصے سے فکس ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی کامیاب دورہ اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام ان کی ملٹری لیڈرز سے مل رہے ہیں, جس میں ان کے ہز ہائنس کنگ سلمان, اس کے بعد محمد بن سلمان, پھر ان کے ڈیفینس منسٹر جو ہیں خالد بن سلمان, پھر ان کے بعد تینوں سروسز چیف سے ملاقات کر رہے ہیں اور چیف جنرل اسٹاف سے بات کر رہے ہیں. مینس کہ پوری ملٹری ہائرارکی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. دس اسپیکس کہ یہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی امپورٹنس سعودی عرب نے دی چیف آرمی اسٹاف کو کہ وہ ان سے تمام لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن کے تناظر میں لوگ اس دورے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ایس کی اور ٹرمپ کی بہت دوستی ہے, دے آر فرینڈز, اور پاکستان ٹرمپ کو مینیج کرنے کے لیے ایم بی ایس کا ٹریک استعمال کرنا چاہتا ہے. اس لیے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں کہ ایم بی ایس کے ذریعے ٹرمپ کو سافن اپ کیا جائے اور جو ٹرمپ کے ساتھ لابی کی جائے. مزمل صاحب دیکھیں, یہ جو 6 کی صبح رزلٹ آئے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کملا ہارس نے جیتنا ہے, ہیرس نے جیتنا ہے یا ٹرمپ نے جیتنا ہے. یہ دورہ کم از کم میرے حساب سے 1 مہینہ یا 6 ہفتے پہلے سے فائنلائز ہوا ہوگا. تو اس لیے اس کو جو ابہام ہے اس کو تو رول آؤٹ کر دے, دیر از نو کوشچن. اور یہ بات اگر کرنی ہوگی تو یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوگی, ملٹری ٹو ملٹری از اے ڈفرنٹ ایشو, جس میں وہ بات کرتے ہیں پیس, سیکیورٹی, ٹریننگ, انڈرسٹینڈنگ جو اس ریجن میں ہوتی ہے, یہ ان کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی. اسی لیے تو بالکل آپ اس چیز کو سوچیں ہی نہ کہ ایسی بات ہوئی ہے. پھر اس میں وہ ظاہر ہے کہ آپ نے بائیلیٹرل ایشو پہ ان کا شکریہ ادا کیا ہوگا, جس طریقے سے محمد بن سلمان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اکنامیکلی. جب بھی چیف آرمی اسٹاف گئے ہیں ان کو جس اچھے طریقے سے ملاقات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ہے. پھر اس میں بائیلیٹرل ریلیشن شپ آگے ہوں گے کہ ہمارے دونوں کے بہت ہی کلوز برادرانہ تعلقات ہیں. اس میں پھر ہم نے سیکورٹی بھی ہے. آج کل ہمیں سیکورٹی یہ تو نہیں ہو سکتا عارف صاحب کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور محمد بن سلمان ملے ہوں اور انٹرنیشنل پالیٹکس نہ ڈسکس ہوئی ہو, عالمی منظرنامے پر بات نہ ہوئی ہو, اور امریکن پریزیڈنشل الیکشن پر بات نہ ہوئی ہو. میں یہ بات نہیں مانتا جب وہ دونوں ملے ہوں اور اس کے تناظر میں آگے اگلی حکمت عملی پر بات نہ ہوئی ہو. دیکھیں, اس میں ضرور ملاقات ہوئی ہوگی. اس میں مڈل ایسٹ کی, یہ اسرائیل کی اور پیلسٹائن, لیبنان کی بات ہوئی ہوگی. ایران اسرائیل کانفلکٹ کی بات ہوئی, کیونکہ ایران کے اور سعودی عرب کے بہت اچھے ریلیشن شپ آج کل ہو رہے ہیں, اس پہ ضرور بات ہوئی ہوگی. ریجنل پورے ایشیا پہ بات ہوئی ہوگی, ایس سی او کے اوپر بات ہوئی ہوگی, پاکستان کی سی پے کے بارے میں بات ہوگی, ٹیررزم کی بات ہوئی ہوگی کہ پاکستان کتنی اس وقت مشکلات میں ہے, جتنا سرج ہو رہا ہے ٹیررزم, کون کر رہے ہیں, انڈیا کیسے اسپانسر کر رہے ہیں, اور اسے امریکنس کو کیا بات کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جب ٹرمپ وغیرہ گئے ہیں تو اپنے بہت زیادہ ویپن ایمنی چھوڑ گئے, وہ ضرور بات ہوئی کہ ہمیں کیا پرابلمز ہو رہی ہے. آئندہ جو بھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں وہ بنیں گے, ان سے پاکستان کے تعلقات کی بات ضرور ہوئی ہوگی. رائٹ.
بٹ اگر یہ ذہن میں کہ بانی پی ٹی آئی ڈونٹ تھنک دس از ناٹ اے ٹائم، ناٹ ایٹ بانی آل. پی ٹی آئی نہیں، ٹرمپ سے لابنگ کے لیے MBS کو یوز کیا جائے گا. بات اگر آپ چونکہ اگر بن گیا کہ بات اب جب بن گیا ضرور بات ہوئی ہوگی کہ کیونکہ ان کی دوستی ہے محمد بن سلمان سے، تو وہ ضرور بات ہوئی کہ انفلوئنس یوز کر کے پاکستان کے لیے اسپیشلی جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں، ہماری سیکورٹی انوائرمنٹس ہیں، انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں انگریس کرا، ضرور بات ہوئی ہوگی کہ ہی کین یوز انفلوئنس. اور ٹرمپ ویسے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم بھی پاکستان کی طرف تھوڑے سے بہتر حالات تھے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو کمال ہی کر دیا کہ اتنے زیادہ حالات ٹھیک نہیں رہے ہیں. اور اس کے بعد اب اس وقت، اور ہمیں ضرورت بھی ہے، اب جس نے بھی پہلے ٹرمپ کے بارے میں باتیں کریں، اب دیکھیں کوئی لوگ ٹویٹ کی ریموو کر رہے ہیں. بات یہ کہ ہی از اے پریزیڈنٹ، بہت سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں. آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو مینٹین ا بیسٹ ریلیشن شپ ود اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. ہماری تمام ٹریننگ، اچھا نہیں، ایک اور بریگیڈ صاحب، جو سعودی عرب سے 10 بلین 25 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات تھی، آئل ریفائنری کی بات تھی، ایک بڑے پیکیج انویسٹمنٹ کی بات تھی، وہ میچور نہیں ہوئی اور بہت ہی تھوڑا، اور ٹرکل ڈاؤن ابھی بھی کوئی 2 بلین کے قریب ہے، اتنے دوروں کے بعد بھی، اتنے کچھ کے بعد بھی وہ سکسیس نہیں نظر آئی سعودی انویسٹمنٹ میں جس کی بات کی جا رہی تھی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی جب خاص طور پہ ابھی بھی ڈیلیگیشن آیا سعودی عرب کا، پہلے پرائم منسٹر گئے، پھر فالو اپ ہوا، اور آئی ایم شیور کہ اس پہ بات ہوئی ہوگی اور ضرور یاد بھی کرایا ہوگا کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے، وی وانٹ انویسٹمنٹ. اگر پاکستان اور آپ کے ہمارے رشتے بھی اور باہمی تعلقات اچھے ہوں، ہم گرو کریں بزنس میں، دا وے سعودی عرب از میٹڈ ان انڈیا. لائک وائز پاکستان چاہتا ہے کہ گوادر کے اندر بھی اور جہاں بھی وہ آئل ریفائنری لگانا چاہیں لگائیں. یہ بہت ہی ایشو، اور ایران سے تعلقات کی بات بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ آئی ایم شیور کہ وہ یہ بات کریں گے کہ ٹرمپ آئے تھے، انہوں نے بہت سینکشن لگائی تھی ایران کے اوپر، اور پاکستان از ویری کین کہ ہم ان سے گیس پائپ لائن جو آئی ہے وہ ہم اس سے گیس لے لیں، انرجی، پلس ہم کنسیشن کے اوپر ان سے ریبیٹ کے اوپر آئل لیں، جیسے انڈیا نے ویور لیا ہوا ہے امریکہ سے اور وہ آئل لے رہا ہے. لائک یہ چیزوں کی ہمیں اور ضرورت کرنا بھی چاہیے، ان کا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنی ابھی خود پیکج بھی بنانا چاہیے کہ ہم نے امریکن ایڈمنسٹریشن سے کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ہمیں ان سے یہ بات کرنی ہے کہ اس ریجن میں سیکورٹی کی کیا انوائرمنٹ ہو رہی ہے. ہمیں آئل ایران سے چاہیے، ہمیں گیس ایران سے چاہیے، ہمیں امریکہ سے ایکسپورٹ ہم نے اور بڑھانے کی بات کر سکتے ہیں جو ہم پہلے 3-4 بلین کرتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم جو چھوٹ ڈسکس ہوئیں گے، کیونکہ اب SIFC کے تحت اکانومی تو فوج دیکھ رہی ہے نا، اکانومی GHQ از اے اسٹیک ہولڈر ان اکانومی، اور انویسٹمنٹ اور فارن انویسٹمنٹ کو تو اب GHQ سے دیکھا جا رہا ہے، اور فارن سفارتکاری کو بھی، فارن ڈپلومیسی کو بھی دیکھا جاتا ہے GHQ سے، پاکستان میں پنڈی سے. تو یہ دونوں چیزیں تو اب آرمی کی ڈومین میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ وی آر لوکنگ آن دی اکانومی، اور بہت زیادہ چیف آف اسٹاف ناصر منیر بہت کوشش کر رہے ہیں. یقین کریں یہ وزٹ از ون آف دا کنٹینیوٹی آف گیٹنگ کلوز ٹو سعودی عرب، ٹیلنگ دم آر ریکوائرمنٹس، آر نیڈس، اینڈ ہاؤ وی بوتھ کنٹری. وہ کہہ رہے ہیں آپ وہ گئے ہوں گے تو کافی مضبوط ہوں گے، کیونکہ ان کا ٹینیور 5 سال ہو گیا ہے، اینڈ سعودی لیڈرشپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہی از اسٹیئنگ فار مینی ایئرز. ابھی وہ ان کا کوئی ٹینیور اگلے سال ختم نہیں ہو رہا ہے، ہی ہیز اے لانگ ٹینیور couple of years more. تو وہ اس قانون سازی کی وجہ سے بھی کافی مضبوط پوزیشن میں بات کر رہے ہیں. مزمل صاحب یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر چیف آف اسٹاف ویسے گئے ہوتے تو 1-1.5 سال رہ گیا تھا. See, he is going to stay for another 4 years. He can contribute and he can implement his policy جو ابھی وہ نہیں لے کر آ رہے. اور اگر ایک ایکسٹینشن اور مل جائے تو 10 سال بھی رہ سکتے ہیں. ہاں لیکن میرے خیال میں I'm sure کہ 5 سال میں بہت اچھا 15 سال کی بھی پالیسی ہے. then it depends کہ کیا اس کے حالات ہیں, but I think 5 years is more than enough. پہلے ایک ایکسٹینشن سے 6 سال بنتے تھے, اب ایک ایکسٹینشن سے 10 سال بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, وداؤٹ ایکسٹینشن 5 years ہو جائیں گے, یہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. تو پر ایکسٹینشن تو ڈیو ہوگی نا, وہ تو ہوتی ہے, تو پھر 10 سال تو ہوئے نا جی عاصم منیر صاحب کے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو ملک کو تو بہت کنٹینیو فائدہ ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے ابھی وہ پالیسی ایک لے کر آ رہے تھے, اینڈ دین ہی از اے ویری اگریسو پروفیشنل چیف آف اسٹاف. لیٹ می ٹیل یو, ٹھیک ہے, چاہے وار آن ٹیرر ہو یا ٹریننگ ہو, آپریشن کیپیبلٹی ہو, کلیمٹیز کو ہینڈل کرنا ہو, SIFC ہو, ایوری ویئر ہی دی لیڈرشپ از دیئر. دیٹ از واٹ از ہز پلس پوائنٹ.
We hope for stability in Pakistan. Thank you so much हारिस नवाज साहब. बहुत ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, break ब्रेक लेते से हैं, वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे अमेरिका के इंतखाबात के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की है. डोनाल्ड ट्रंप तहरीके इंसाफ उनको लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीत जाएंगे, इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे. इस हवाले से असद कैसर के क्या व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखेंगे. राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से कहा है कि दोनों भाई हैं, अमेरिका ले जाएं इमरान खान को और दोनों भाई एक साथ रहें, और किस की जो है वो आफिया सिद्दीकी के बदले इमरान खान को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं. इसके अलावा इसके साथ ही साथ राना सनाउल्लाह के बाद असद कैसर ने भी कोई एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने रखी है कि नहीं, वो रिलाय नहीं कर रहे, और बैरिस्टर सैफ भी इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं. बात मैं अपनी तरफ से कर दूं, हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं. आपके ट्रंप साहब, हम सब के ट्रंप साहब. चले, ट्रंप साहब तो इलेक्शन जीत गए, जो भी हुआ अमेरिकी आवाम का फैसला है, उनको एतमाद का इजहार किया, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है. बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा आपने सुना. राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं पहले वो भी सुन लीजिए. डोनाल्ड ट्रंप इसे ले जाना चाहे तो इसे भेज देना चाहिए ताकि दोनों भाई वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और मिल के काम करें वहाँ पे. अगर इसको ले जाना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी से तबादला कर लें, इसके ऊपर शायद कौम जो है वो राजी भी हो जाए. असद कैसर साहब भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं. अपनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम किसी को दूसरी तरफ नहीं देखते, हम समझते हैं कि हम सॉवरन कंट्री है, और बीइंग ए सॉवरन कंट्री जो है ना, हम अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की जरूरत नहीं है. मुल्क की ट्रंप की कामयाबी से फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ होगा पाकिस्तान के अवाम ही करेंगे, ट्रंप साहब कुछ नहीं कर सकते. बानी पीटीआई ने भी खुशी का इजहार किया जी, और पीटीआई ओवरसीज तो झूम रही है, नाच रही है, और आप समझें वो समझ रहे हैं कि वो जीत गए हैं, ट्रंप नहीं जीते. और मुझे कहीं तो ऐसे लगा जैसे ट्रंप पाकिस्तान के सदर बन गए हैं. उनकी कैंपेन बहुत ज्यादा. अच्छा ठीक है ना. वो जुल्फी बुखारी ने कहा मैं लंदन से अमेरिका जा रहा हूँ उनकी टीम से मिलने और रिहाई के लिए बात करूंगा, और पीटीआई ओवरसीज सारे उनकी जो खुशी और जुबिलेशन है ना ट्रंप की जीत पर, और ये कि जी वो ट्रंप के आने से, वो ये कि जी बाइडन ने इंटरवेंशन की, ट्रंप की दफा नहीं होगी, तो उससे एक तासुर ये उन्होंने एक माहौल बनाया है कि ट्रंप के आने से तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी, बानी पीटीआई के लिए आसानियां पैदा होंगी, इक्तदार के दरवाजे खुल जाएंगे, अडियाला का दरवाज़ा खुल जाएगा, और लोगों की ये राय मतलब एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की. मैं एक तज्जिया निगार के साथ एक शो में था, उन्होंने कहा कि वो आंख का इशारा करेंगे और इधर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर जीएचक्यू से निकलेंगे, जीप लेके अडियाला पहुंचेंगे, बानी पीटीआई को बिठाएंगे और रवाने वजीर-ए-आज़म छोड़ेंगे. आपको पता ही नहीं इस इशारे की कीमत क्या है. इमरान खान का एक स्टेटमेंट आपको वैसे मुशाहिर हुसैन ने भी यही कहा है कि जी एक फोन वाशिंगटन से आएगा तो सारे हालात बदल जाएंगे. तो ये माहौल पीटीआई ने खुद बनाया है, ऐसा नहीं है कि जी ये ऑटोमेटिकली बन गया. असद कैसर साहब की वजाहत अपनी जगह, बाकी लोगों की वजाहत, क्योंकि अब सब कहने लग गए कि आप अमेरिका के कंधे पे बैठ के पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना चाहते हैं. बात बहुत खुल गई, और इतनी खुली हुई बात जो थी वो फिर कल तक आप कहते रहे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, हकीकी आज़ादी चाहिए थी. आज आप कह रहे हैं कि हम ट्रंप के कंधे पे बैठ के पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करेंगे, रिहाई हासिल करेंगे. तो वो एक सवाल हुआ, तो वो मुझे लगता है असद कैसर साहब ने उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है, पर आपने बैरिस्टर सैफ की खुशी देखी है और पीटीआई ओवरसीज सब पीटीआई वाले कनेक्शन कहीं ना कहीं है. मुज़म्मिल साहब, आपको एक स्टेटमेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई की भी याद होगी, जिसमें कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि कौम इलेक्शन की तैयारी कर ले, नवंबर में इलेक्शन होने वाला है. वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह के चक्कर में था, उसका ट्रंप से ताल्लुक नहीं था. वो था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे. वो बात फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे वज़रा ने भी कही कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो वो मौजूदा इलेक्शन नाल इनवाइट करके नए इलेक्शन का उन्होंने ऑर्डर देना था. इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसीलिए सारी कानून साजी हुई. कि मेरा मतलब है कि वो जो प्लान था वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने आउट कर दिया मंसूर अली शाह साहब का प्लान, और वो सारा कुछ रिपोर्ट हो गया. तो वो ट्रंप के नहीं था. ट्रंप वाला एपिसोड मंसूर अली शाह के बाद का एपिसोड है वैसे काफ़ी, कि जी
اب ان کو جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو پریزیڈنٹ بنتے ہی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے حلف لینے سے پہلے، بہت سارے لوگوں کا خیال پی ٹی آئی والے کہتے ہیں حلف لینے کے بعد وہ پہلا کام یہی کریں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ آپ فوری طور پر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لائیں، بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کریں اور بڑا اقتدار کا دروازہ پی ٹی آئی کے لیے کھول دیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی بہت دوست ہیں، اور ٹرمپ کہیں گے کہ آپ میرے دوست کو واپس وزیر اعظم نہیں بنائیں گے تو امریکہ پاکستان سے بات نہیں کرے گا، پہلے آپ میرے دوست کو وزیر اعظم بنائیں پھر میں پاکستان میں بات کروں گا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی ٹرمپ کے دوست کو وزیر اعظم بنانے پر تاکہ امریکہ اور پاکستان کی کوئی بات چل سکے۔ ایک ایسا ماحول ایسی باتیں کرتے یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن یہ وہ ماحول ہے جو تحریک انصاف بنا رہی ہے، اور اس ماحول میں جو ہم نے کہا کہ مختلف اب دیکھیں نا اسی ماحول کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ امریکہ لے جائیں، کیونکہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی بیرون ملک جانے کی بھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مشرف دور میں بل کلنٹن نواز شریف کو باہر لے کے گئے تھے سعودی عرب 10 سال کے لیے، تو امریکن جیسے کام کرتے تو ہیں، تو ان کا مطلب تھا اگر وہ بانی پی ٹی آئی کو لے جانا چاہیں تو وہ بھی امریکہ لے جائیں، تو دونوں بھائی امریکہ میں بیٹھ جائیں پھر کہ جی عافیہ صدیقی کے عوض دے دیں گے۔ تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ضرور ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے جیسے ٹرمپ پاکستان کا صدر بن گیا ہے، امریکہ کا صدر نہیں بنا، اور اس کو پہلا کام یہی ہونا ہے کہ صدر بنتے ہی یا صدر بننے سے پہلے وہ پاکستان میں کہے گا کہ میری مرضی کی حکومت بنائی جائے اور میرے دوست کو وزیر اعظم۔ ٹرمپ کی امریکہ میں جو حامی ہیں ان کی خوشی کے سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی خوشی ہے۔ نہیں پاکستان نہیں، تحریک انصاف کے لوگ، آپ غلط کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے اقتدار کا راستہ ٹرمپ کھولے گا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں اساتذہ کا احتجاج اس ٹائم بھی جاری ہے، اور احتجاج کی کال واپس لیں گے تو ہی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر تعلیم کے پی نے فیصل ترکائی نے صاف جو ہے وہ جواب دے دیا ہے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کا معاملہ، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا کابینہ نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کا جو معاملہ تھا اس پر مقدمہ آئی جی کے خلاف درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مزید 600 اہلکاروں کے خلاف بھی درج کیا جائے گا یہ مقدمہ۔ طارق وحید بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے مزید پوچھ لیتے ہیں۔ طارق، مزید بتائے گا کہ اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئیں؟ دیکھیں، ابھی تو اصولی طور پر فیصلہ ہوا ہے کہ کے پی ہاؤس پر جو مبینہ حملہ ہوا تھا پولیس کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ مقدمے کے اندراج کی منظوری باقاعدہ کابینہ سے دی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی چوک مظاہرے کے دوران جب شام کو وزیر اعلیٰ ادھر موجود تھے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، تو درجنوں پولیس اہلکاروں نے آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں وہاں پر دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی، تو اس معاملے پر مختلف دفعات تجویز کی گئی۔ ابھی طارق، یہ دیکھیں جہاں پہ وقوع ہوا ہے پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر جرم ہو ایف آئی آر وہاں کے مقامی تھانے میں درج ہوتی ہے۔ اب کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بلو ریڈ زون میں واقع ہے، وہاں کے تھانے میں ایف آئی آر درج کرانے کی بجائے پشاور کے کسی تھانے میں ایف آئی آر کیسے درج ہوگی؟ مزمل صاحب، اس کی توجیہ ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، وزیر اعلیٰ نے کوشش کی کہ اس واقعے کے حوالے سے ایف آئی آر اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درج کی جائے، درخواستیں بھی دی گئی، ان کا یہ دعویٰ ہے، لیکن ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اسی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا، مجبور ہو گئے کہ ادھر خیبر پختونخوا میں ہی اس واقعے پر کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو قانون نہیں پتا؟ اگر ان کی درخواست پر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ عدالت میں ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دیں گے 22(a)(22)(b) کے تحت۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ وقوع اسلام آباد میں ہوا ہو اور پرچہ پشاور میں درج کر لیا جائے، یہ کس قانون کے تحت ہوگا؟ مزمل صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ابھی یہ تو بعد میں لیگل فریم میں آئے گا، لیگل برانچ سے رائے طلب کی جائے گی۔ اگر پولیس میں درخواست دیں گے اس کے بعد پولیس کا یہ وہ ہے فارمیٹ ہے کہ جب اس طرح کی چیز آ جائے جس میں ٹیکنیکلٹی ہو، نقطہ یہ ہو کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ اسلام آباد میں وقوع ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کس طرح مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے لیگل برانچ سے پھر پولیس رائے طلب کی کہ آیا قانون میں یہ پروویژن ہے کہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ایک جگہ پر ہوا ہے اور دوسرے جگہ پر اس کا مقدمہ درج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اصولی طور پر میرے خیال میں یہ دباؤ ڈالنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اس طرح ایک فیصلہ کیا ہے، مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔
देखना भी बाद में है कि कानून इसमें क्या हुक्म है, क्या मसाइल पेश आते हैं, लीगल ब्रांच इस पर क्या राय देती है, वाकई इस तरह मुमकिन है या नहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है, कानूनी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सियासी स्कोरिंग के लिए मेरे ख्याल में इन लोगों ने काबीना में फैसला किया है। अच्छा, अब केपी हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है कि एहतजाज करना हमारा हक है, तो असातिज़ा को कह रहे हैं कि पहले एहतजाज ख़त्म करें फिर मुज़ाकरात करेंगे। जब हुकूमत इनको कहती है एहतजाज ख़त्म करें तो ये कहती हैं हमारा हक है, तो फिर वो हक प्राइमरी के असातिज़ा को क्यों नहीं दिया जा रहा केपी के? लेकिन मुजफ्फर साहब, यही सिलसिला अभी पिछले महीने जो पीटीएम का जलसा हुआ था, जिरगा हुआ था, उसमें भी यही सवालात उठे थे सूबाई हुकूमत पे कि आप लोग कहते हैं कि हमें एहतजाज का हक दें, हम हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इधर आप एक तंजीम को, एक जमात को वो ये हक नहीं दे रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसी तरह अभी असातिज़ा का मसला है, तो आज तीसरा दिन है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उन्होंने यहाँ पेशावर में धरना दिया हुआ है, सरापा एहतजाज हैं। और इससे कबल भी टीचर एसोसिएशन ने कोशिश की कि महकमे तालीम और वज़ीर से रब्ता करके अपने मुतालबात पेश करें, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। मजबूरन उन्होंने धरना दिया हुआ है, और अभी आज उनको एक पैगाम आया कि टीचर जो जितने भी रहनुमा है वो वज़ीर आला हाउस पहुंच जाए, उनसे बात करनी है। आखिरी इतलात ये है कि वज़ीर आला हाउस से उनको कहा कि आप हमें वक्त दे दें कि हम आपके ग्रेजुएशन के हवाले से फैसला कर सके। लेकिन इसका पस मंजर मैं बता दूं मुज़म्मिल साहब के ये जब पीटीआई की साबका हुकूमत थी महमूद खान की, वो जाते जाते ये बारूदी सुरंग छोड़ गई थी कि इक़्तिदार जाने से पहले या असेंबली तहलील करने से 3 दिन या 2 दिन पहले उन्होंने अपग्रेडेशन, हजारों असातिज़ा के अपग्रेडेशन का ऐलान किया था। एक सियासी स्कोरिंग थी इंतखाबात के लिए, और उसकी कानूनसाजी पर तारिक साहब जो इस्लामाबाद पर डी चौक पर चढ़ाई के लिए साथ गए, उनको 1 स्टेप प्रमोशन दी, तो टीचर्स को भी 1 स्टेप प्रमोशन देते हैं। केपी में तो 1 स्टेप प्रमोशन की लूट सेल है, सिर्फ डी चौक जाने वालों को मिलेगी, असातिज़ा को नहीं मिलेगी। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल जमीर साहब, अगर ये अभी 9 तारीख को अभी इनका फिर जलसा होने जा रहा है सवाबी में, मेरे ख्याल में अगर जितने भी असातिज़ा 26,000 के करीब असातिज़ा प्राइमरी के असातिज़ा, अगर वो इनके साथ ये मुआहदा कर ले कि हम आपके जलसे में शरीक होंगे, और अगर इस्लामाबाद पर भी चढ़ाई करनी है तो अब फिर आपके साथ शरीक होंगे, तो हो सकता है सूबाई हुकूमत को उनको अपग्रेडेशन दे दे। लेकिन अपग्रेडेशन का मामला इतना सादा है नहीं। जाते जाते पिछली हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में जब तखमीना लगाया गया तो वो कोई माहाना के हिसाब से 4-5 अरब रुपए बनते थे, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास पैसे कहाँ हैं? तनख्वाहों के पैसे मुश्किल पूरे होते, तो अपग्रेडेशन की कीमत में 4 अरब 5 अरब रुपए। पिछले दिनों गवर्नर की और सीएम की मुलाकात हुई, हम सबका ख्याल था कि बर्फ पिघल गई है, और कोई गवर्नर और सीएम के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बनता नजर आ रहा है जब दोनों के दरमियान मुलाकात हो गई। पर आज तो गवर्नर से यूनिवर्सिटीज की चांसलरशिप भी छीन ली जा रही है, और वाइस चांसलर लगाने का इख्तियार भी छीन लिया जा रहा है। फिर वो मुलाकात हम समझे नाकाम हो गई, या वो जाली मुलाकात थी, और क्या है? इस हवाले से तो वज़ीर आला ने कल बात की थी कि ये एक इत्तेफाकी और गैर रस्मी मुलाकात थी, लेकिन जो फुटेज नजर आई थी उसमें बाकायदा उनके दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, हंसी मजाक भी लग रहा है कि हो रहा है। और वज़ीर आला ने तासुर दिया था बाहर कि नहीं, ये तो बस वैसे इत्तेफाकी गए थे हम, और वहाँ पर एक वजीर है, सूबाई वजीर, उसकी हरकतदारी हो रही थी, तो वज़ीर आला गवर्नर से मुलाकात हो गई। अभी मजे की बात है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इसी काबीना के इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि आइंदा जो कानून साजी की गई है उसकी मंजूरी दी गई है कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी सरकारी जामियात है उसके चांसलर गवर्नर नहीं बल्कि वज़ीर आला होंगे, और साथ ही वाइस चांसलर की तकरीर का इख्तियार भी वज़ीर आला के पास होगा। इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है असेंबली में, काबीना में, और असेंबली से इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। अब इस हवाले से मजे की बात यह कि हमने कुछ ही देर कबल गवर्नर फैसल करीम बुड्ढी साहब से रब्ता किया कि आपको एतमाद में लिया गया, आपको कोई खबर है कि इस तरह कानून साजी की गई है? तो मजे की बात है कि उसने लाइलमी की जाहिर की उन्हें कि मुझे कुछ इल्म नहीं है कि इस हवाले से कोई कानून साजी हुई है या कोई तजवीज़। तो गवर्नर साहब भी बिल्कुल वो थे खबर थे इस हवाले से, और बाकी कानून साजिया भी की गई है, धड़ाधड़ कानून साजिया हो रही है। अब देखना यह है कि जो वाइस चांसलर की तकरीरी का इख्तियार वज़ीर आला को मिला है, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 साल या 2 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर वाइस चांसलर मौजूद नहीं है। बगैर वाइस चांसलर के ये यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी अभी तक कितने महीने हो गए यहाँ पर। आखिरी सवाल 9 नवंबर सवाबी, क्या प्लान है तहरीक इंसाफ का?
पहले जो प्लान बना तो ये था कि वो यहाँ पर एक टेंट विलेज आबाद करेंगे, जो पहले इजलास हुआ था, और बाकायदा आप एक तरह से कल समझ लें कि एक जिस तरह तबलीगी हजरात वो दे देते हैं ना, चिल्ला काटते हैं या से रोजा लगाते हैं, उस तरह टेंट विलेज आबाद करेंगे, और मुस्तकिल तौर पर एक अलामती एहतजाज के तौर पर वहाँ पे एक वो आबाद करेंगे, टेंट विलेज आबाद करेंगे। लेकिन आज पीटीआई जराये से खबर मिली है कि शायद ये उनके लिए मुमकिन नहीं था कि एक तवील 2 दिन 3 दिन या इससे भी आगे कई दिनों तक इस तरह टेंट विलेज आबाद करके वहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया जाए। तो अभी फैसला किया गया है कि 9 नवंबर को सिर्फ जलसा होगा, मामूल के मुताबिक वहाँ पर जाकर जलसा किया जाएगा, तड़िया लगाई जाएगी वो बाकी गवर्नमेंट को, और उसके बाद जलसा खत्म और लोग वापस आ जाएंगे। डी चौक जाने का कोई मंसूबा नहीं है वहां से, कोई ऐलान डी चौक का, कोई डी वो चौक ऐलान तो वज़ीर-ए-आला साहब ने ये कहा है कि वो ये यहाँ पर हतमी तारीख दी जाएगी, फाइनल तारीख जो है इसी सवाबी के जलसे में दी जाएगी। अब ये ऐलान तो तकरीबन 5-6 महीने से हर जलसे में करते हैं, हर जलसे के बाद वो कहते हैं कि अगली दफा मैं तारीख दूंगा फाइनल, और उसके बाद कोई जलसा। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया तारिक भाई से। ये सूरत हाल है। लेकिन मुज़म्मिल साहब और तलब बात यह है कि सूबे के गवर्नर को इल्म ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, ये उनकी कोई नहीं परफॉर्मेंस है सूबे के लेकर, यहाँ नॉन सीरियस। मेरा ख्याल है जो ज्यादा बात है कि वो जो एफआईआर दर्ज कराने का है वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अगर ये दर्ज करेंगे भी तो पेशावर हाई कोर्ट से क्वैश हो जाएगी, क्योंकि वकूआ इस्लामाबाद का केपी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। असातिज़ा 26,000 असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उनको नौकरियों से निकालने की धमकी है, और 9 नवंबर को जलसा है, कोई धरना नहीं है, और केपी से यही 3 बड़ी खबरें हैं। और 9 नवंबर को मुकम्मल तौर पे अब एक जलसा है, तो उससे बेहतर था सवाबी की बजाय पेशावर कर लेता, पता चल जाएगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद लाहौर में और पंजाब में ओवरऑल जो स्मोक की बदतरीन सूरत हाल है उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात स्मोक की और आलूदा तरीन हवा, जिसकी वजह से पंजाब का हर शहरी इस टाइम बेजार है, आवाज़ार है, परेशान है। नाक, गले, खांसी, किस के मसले नहीं हो गए, और ये स्मोक की वजह से आलूदगी के एतबार से लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है। पुलिस भी इन एक्शन है, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। राजा जहांगीर अनवर, सेक्रेटरी बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राजा जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? स्मोक के खात्मे की बात तो दूर की बात, लेकिन इसको हम हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, कैसे छुटकारा मिलेगा? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में जगह दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफ कोर्स हर वक्त इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रहा है। मैं इसका एक हवाला ये दे दूं कि ये दुनिया के लिए स्मॉग नया नहीं है। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई और कार्बन एमिशन शुरू हुआ, और उसके बाद जितना धुआं और जितनी हमने फ़ज़ा को ख़राब किया, तो सबसे पहले इसका शिकार वो मॉडर्न सिविलाइज वर्ल्ड हुई जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड थी। लंदन स्मॉग एक बड़ा मशहूर नाम है जो फ्रेज़ के तौर पर यूज़ करते हैं हम लोग। वहाँ पर भी 2 दहाइयाँ उनको लगे अपने आप को स्मॉग से लड़ते हुए। दूसरा लग्जमबर्ग, यूरोप के तमाम शहर ऑलमोस्ट। लेकिन जो रीसेंट एग्जांपल है वो हमारे पास चाइना की है। 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक हुआ तो पूरा चाइना को शट डाउन करना पड़ा चाइना को, ताकि वो ओलंपिक करवा सके। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो 1998 से शुरू हुई थी कि कैसे स्मॉग को ओवरकम करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रीसेंट टाइम में हुई है सबसे ज़्यादा चाइना में हुई है। नाउ कमिंग बैक टू लाहौर। अब लाहौर के लिए ये मैं अर्ज करता चलूँ, ये 2 हिस्से हैं। एक तो है मैन मेड डिजास्टर जो हम खुद स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ लाहौर, और दूसरा है कुछ वेदर का कंडीशन है, जो वेदर पैटर्न है वो भी इसके अंदर उसका बहुत बड़ा इस वक्त अमलो दखल है। अगर हम सिर्फ लोकल इश्यूज़ की फ़िलहाल बात करें, और इस वक्त सिर्फ लाहौर इस वक्त इस सफ़र नहीं कर रहा, इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इवन पूरे डिवीज़न के अंदर ये अब ये स्मॉग आ चुकी है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो लोकल इश्यूज़ में, वो हमारी वेहिकुलर ट्रैफिक है। और इस साल जो 66 लाख एकड़ रकबे पे चावल काश्त हुआ है, जो पिछले सालों से 10% ज़ायद काश्त हुई है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये पता चला तो हमें थोड़ा सा परेशानी थी कि इस साल 10 गुना ज़्यादा 10% ज़्यादा स्टबल बर्निंग होगी। ये स्टबल बर्निंग जो है इस वक्त इतना बड़ा फिनोमेना है कि अगर आई विश आई कुड शो यू ए नासा पिक्चर जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ दिखाती है, पूरे का पूरा रेड हुआ है। 66 मैंने जैसे कहा 66 लाख एकड़ पे काश्त की इस वक्त हार्वेस्टिंग जारी है,
اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 77% تک یہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے. اب یہ سارے کا سارا دھواں, اب میں لاہور کی اگر صرف بتا سکوں آپ کو, لاہور میں 52 لاکھ 5.2 ملین موٹر بائکس ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق, 1.3 ملین گاڑیاں ہیں. اس کے علاوہ لاہور کا اپنی آبادی جو تقریباً 15 ملین ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لاہور کیونکہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے, جہاں پہ بہت سارے کمرشل پلازاز بن رہے ہیں, مارکیٹس بن رہی ہیں, گھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, تو اس کے ارد گرد 1200 کے قریب بھٹے ہیں, جو اینٹوں کے بھٹے جو برک کنس کہا جاتا ہے. لاہور کے اندر 6800 انڈسٹری ہے. اب یہ ساری جو میں نے آپ کو بات, اس کا جتنا بھی دھواں امٹ ہو رہا ہے وہ آف کورس فضا میں جا رہا ہے. یہ تو مین میڈ ڈیزاسٹر اس حوالے سے ہے کہ میں اگر آپ کو پچھلے 6 ماہ کا ڈیٹا بتاؤں تو ہم نے پورے پنجاب میں 722 بھٹے گرائے ہیں. راجہ صاحب یہ تو سب وجوہات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, آپ وجوہات نہ بتائیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ آپ وہ بتائیں کہ یہ ہم کوئی اس کو, آپ کہہ رہے ہیں بیجنگ نے کنٹرول کر لیا, لنڈن نے کنٹرول کر لیا, لگزمبرگ نے کنٹرول کر لیا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ہم کنٹرول کر پائیں گے یا اگلے 20 سال ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے صرف اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ہی؟ نہیں, ایک تو اویئرنیس کا تو انڈرمائن مت کریں مزمل صاحب, جب تک ہمارا شہری اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا ہماری گورنمنٹ کی انفورسمنٹ بھی بے معنی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا سوال بڑا مناسب ہے کہ ہم کیسے اسے لڑ کیسے سکتے ہیں اور جیت کیسے سکتے ہیں. کیا ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم لگا کہ جتنی دنیا کو لگا؟ میں صرف ایک کوٹ کر دوں ایگزامپل کہ چائنا نے اپنا 20-22 سال سے اس کے اوپر کام کیا اور $400 ارب اس پہ خرچ کیے. اس کے باوجود بھی اگر آج بھی آپ AQI انڈیکس دیکھیں, ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں, تو جو بیجنگ ہے وہ 4-5 نمبر پہ اب بھی آتا ہے. اسموگ فری نہیں ہوا, اسموگ لیس ضرور ہوئے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پلان ہے کہ نہیں؟ اچھا مزمل صاحب, اس سے پاسٹ میں یہ ہوتا رہا کہ حکومتیں یہ 6-7-8 سال سے ہمارا مقدر بنا ہوا ہے یہ اسموگ جو ہے, اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ اسموگ پورا سال موجود ہوتی ہے. ہمیں نظر سردیوں میں آتی ہے کیونکہ اس سے وہ ویدر کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے, تو ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ اسموک اور فوگ کو ملائیں تو اسموگ بنتا ہے. اب ہوتا کیا ہے جی کہ اب ہمارے پاس پچھلی حکومتوں نے یہ کوشش کی کہ اکتوبر میں شروع کرتے تھے اور جنوری میں ختم کر کے باقی کاموں میں لگ جاتے تھے. اس حکومت نے جب مارچ میں ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد اپریل میں انہوں نے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ, اس سے پہلے صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی ذمہ دار تھا, انہوں نے انرجی, ٹرانسپورٹ, ایگریکلچر, سیف سٹی, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ریلیونٹ, ان سب کو بٹھایا اور ایک اسٹریٹجی بنائی جس کو ہم کہتے ہیں اسموگ میٹیگیشن پلان فار 2024. اب وہ پلان موجود ہے اور یہ اپریل میں بنایا گیا اور اس پہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایکشن ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. جب ہم اسے پوچھیں گے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے پھر کیا کام کیا, میں وہ بھی آپ کو آگاہ کروں گا. اس کے علاوہ ہماری ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ پنجاب حکومت کی یہ بھی ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج پالیسی پہلی پنجاب کی وہ بھی لانچ کی ہے, اور یہ ایک لانگ ٹرم اس سارے میں کوئی ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے کہ کب تک لاہور جو ہے یہ نمبر 1 سے نمبر 4 ہو جائے گا, نمبر 6 کب ہو جائے گا, نمبر 3 کب ہو جائے گا؟ اس پالیسی کے نتیجے میں آپ جو کام کریں گے اس کے کوئی اہداف آپ نے رکھے ہیں, ہمیں پتہ لگ سکے 2027 میں نمبر 3 ہو جائیں گے, 2030 میں نمبر 6 ہو جائیں گے, کوئی تو آپ نے ٹارگٹ فکس کیا ہوگا نا؟ مزمل صاحب یہ تھوڑا سا اس میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اور مشکل بھی ہے اس کا جواب دینا. ہماری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو دنیا نے جس طرح اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز رہیں, اور پھر سب سے بڑا جس کو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اویئرنیس کے علاوہ اویئرنیس ہی کی ہے. جب لوگ دھواں چھوڑنا بند کریں گے, جب ان کی موٹر بائکس ٹھیک ہوں گی, گاڑیاں ٹھیک ہوں گی, ہم بھٹوں پہ ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے, انڈسٹریلسٹ اپنا بیہیو کرے گا, جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اور خاص طور پہ اس سے بڑی بات, لاہور جیسے سائز کے شہر کو تقریباً 36% گرین کور چاہیے, پلانٹس چاہیے, گرین کور چاہیے, جبکہ اس وقت 3.3% ہے صرف. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ری جنریٹ کرنے میں, یہ ساری چیزوں کو ریپیئر کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. میں ادھر کوئی نمبر نہیں دے سکتا کیونکہ اس پہ کوئی بھی سائنٹیفک میرے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے اور نہ ہی, لیکن ہمارا جو لانگ ٹرم وہ ہمارا پلان ہے وہ موجود ہے. اور اگر ہم اسی پہ چلتے رہے انشاءاللہ اور کامیابی کے ساتھ چلے, اور صرف شہریوں نے ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے شہریوں کو یہ سمجھانا اور ان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ آپ اپنا کنٹریبیوشن. میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں, یہ ڈی ایچ اے میں کیوں 1254 پہ ہے جبکہ لاہور میں 822 ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ڈی ایچ اے اچھی رہنے کی جگہ ہے پر وہاں اسموگ زیادہ ہے, اور حالانکہ وہ کھلا علاقہ ہے, تنگ گلیاں نہیں ہیں وہاں, سڑکیں کھلی ہیں, گھر بڑے ہیں اور پارکس بھی وہاں زیادہ ہیں, لیکن وہاں 1254 ہے, لاہور 822 ہے. اچھا مزمل صاحب, میں آن کیمرہ یہ ایک اعتراف بھی کروں گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں ہے. اس وقت جتنا رپورٹ ہو رہا ہے
AQI, ये प्राइवेट सोर्सेज से हो रहा है। लोगों ने अपने प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 मिसालें दूंगा। इसमें 11 के करीब लाहौर से जो रिपोर्ट हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक इदारा है IQAir इसको कहते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी का वो एक, जहाँ से पूरी आपको मीडिया भी वहीं से लेता है उसको। ये वो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। हमें मिसाल ये देने लगा था 2 कि एक को हमने जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी हमारा तो काफ़ी अर्सा हो गया, ख़राब हो चुका है, हमने तो वो तोड़ के फेंक भी दिया, शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसी पुराने डाटा को चलाई जा रहा है। नंबर 2, एक मैं नाम ऑन कैमरा ले रहा हूँ, जकी फार्म, ये बेदिया रोड पे है। एक साहब ने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है जहाँ से कच्ची सड़क गुजरती है और वहाँ से कोई भी ट्रैक्टर गुजरता है तो उसकी शूट करती है वो 800-700 पे। इसका एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है एयर क्वालिटी मॉनिटर्स का, लेकिन जहाँ मैं इतराफ़ करने लगा था कि हमने हुकूमती सतह पे हमारे सिर्फ 4 एयर क्वालिटी मॉनिटर लाहौर के अंदर हैं, लेकिन आज से हमने उसको बढ़ा के तादाद 9 हो गई है और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्तों में ये बढ़ के तकरीबन 20 के करीब चली जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट है लाहौर के अंदर 50 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी हो। वो जो डाटा इस वक्त कोट हो रहा है, मुदम्मल साहब मैं यहाँ पे एक आपको ये बता सकूँ कि जब इंटरनेशनली हमें कहा जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 11 या 1200 पे चला जाए, खुद भी दुनिया हैरान है। उसकी वजह ये जो कोट हो रहा है, मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे शिमला पहाड़ी का, आप अभी भी गूगल करके देखेंगे तो वो कुछ 600 के करीब होगा। अच्छा, अब वहाँ से भी एक प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर को रिपोर्ट किया जा रहा है। ये एक रिपोर्टिंग का मसला भी है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा कि जो लोकल इश्यूज हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके चैनल से मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा, वो है जो विंड वेदर कंडीशन और ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है हमारा, मशरकी हवाओं का जो रास्ता लाहौर के अंदर दाखिल होता है। और आप पूछेंगे मुल्तान को पे तो लाहौर से दूर है, वहाँ पे जो राजस्थान और बीकानेर और वो उनका जयपुर, वहाँ से एक पूरे का पूरा विंड कॉरिडोर खुला हुआ है और ये सारी की सारी जो हवाएं हैं ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, लाहौर का अपना AQI है वो तकरीबन 2 से 250 के दरमियान रहता है, जिसको कंपाउंड करता है जो ईस्टर्न विंड्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हम मैक्सिमम ग्रीन कर सकें, जिसकी वजह से हम ये सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, स्मोक का, मतलब कि पौधे लगाए जाएं। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि शहरियों का कॉपरेशन भी चाहिए, उसका कॉपरेशन इसमें आप नजर आ रहा है कि 19 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि शट डाउन कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर, चिंची, रिक्शे, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री सब बंद कर दिया जाए, लोगों का रोजगार खत्म होगा। शहरी ऑफ कोर्स कॉपरेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इसके अलावा इसके बरक्स क्या सोच रही है? मैं इसको मतलब जिसकी गाड़ी मतलब पुरानी है और वो धुआं ज्यादा देती है, वो क्यों घर खड़ी कर देगा और आपके कहने पर वो सुबह कोई रिक्शे पे जाएगा या रिक्शा भी वो कर रहा होगा। तो मेरा मतलब लोग अपनी मोटरसाइकिल बंद कर देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, आप कहते हैं भट्टा बंद कर देंगे, भूखे मर जाएंगे। क्योंकि इन शॉर्ट गवर्नमेंट के पास अभी कोई प्लान नहीं है, क्या है अगले 5 साल का भी कोई प्लान नहीं है। इंडस्ट्री है, बंद कर देंगे, क्या होगा? अच्छा, मैं यहाँ से एक बुनियादी सवाल रेज करने लगा हूँ। हुकूमत 3 काम करती है, एक आगाही देती है, अवेयरनेस देती है, दूसरा इन्फोर्समेंट करती है और तीसरा लोगों को ऑप्शन चॉइसेस देती है। आपने बड़ा सही कहा कि अगर किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल धुआं दे रहा है तो अब वो क्या करे, या तो उसको प्रोवाइड करें आप मास ट्रांजिट। इन्हीं आपके मेहरबानों ने जब यहाँ पे लाहौर में मास ट्रांजिट के मंसूबे बन रहे थे उस पर बड़ा एतराज किया। अब यही हुकूमत उसी मास ट्रांजिट को यूज करके सड़कों से ट्रैफिक कम कर रही है। इलेक्ट्रिक ई बसेस 500 के करीब ई बसेस का ऑर्डर दिया जा चुका है और इसी साल इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद का एक फ्लीट इलेक्ट्रिक बसेस का शामिल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने 20,000 बाइक्स स्टूडेंट्स को दे चुकी हैं, मजीद उसकी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो विक्स है, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। हर गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए उससे भी ज्यादा में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 5.2 मिलियन बाइक्स हैं लाहौर के अंदर, या अगर हम पंजाब पूरी की बात करें तो और भी होंगे, लेकिन मैं जो बताने लगा हूं कि रेट्रोफिटिंग, आप अपने बाइक को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक पे, उसकी पूरी की पूरी एक स्कीम आ रही है। आपका जो गैसोलीन पे बाइक चलता है वो सारा चेंज होगा। यूरो 5 स्टैंडर्ड ऑयल फ्यूल, इस फ्यूल क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है। ये सारे वो इक़दामात हैं जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे सुपर सीडर का जिक्र जरूर करूंगा कि काश्तकार बेशक आग लगा रहे हैं, लेकिन हमने उनको इस साल 1000 सुपर सीडर दिया। सुपर सीडर एक ट्रैक्टर नुमा मशीन है जो जितना भी रेजिड्यू होता है क्रॉप का उसको शेड करके जमीन में हिस्सा बना देती है, काश्तकार को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, इसकी तकरीबन 12.5 लाख कीमत है। 8 लाख गवर्नमेंट ने दिया है इसको और 4.5 लाख काश्तकार खुद करता है। हमने 5,000 देने हैं अगले इंशाल्लाह दिसंबर से पहले। राजा साहब हमारा छोटा काश्तकार 4.5 लाख का आपका सीडर खरीदेगा या आग लगाएगा? इसमें हमने जो स्कीम दी है यूसी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, ये रेंट पे मिलने जा रहे हैं आपको। ट्रैक्टर भी, तमाम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी, सुपर सीडर्स भी, हार्वेस्टर्स भी,
فیڈ تھریشرز بھی, یہ ساری چیزیں اب اسکیم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لا رہا ہے کہ یوسی لیول پہ آپ کو رینٹ پہ, جیسے آپ بازار سے رینٹ سے گاڑی لیتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں, اس طرح کی رینٹ پہ چھوٹے کاشتکار کے لیے بھی مہیا کی جائے گی. اچھا, یہ آپ نے اینٹوں کے بھٹوں کا ذکر کیا, بہت اچھے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو وہ ایک خاص ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے جس سے ایمیشن کاربن کی کم ہوگی, لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. پر میں نے سنا ہے سندھ میں زیادہ کامیاب ہے بنسبت پنجاب. یہ مزمل صاحب بڑے اچھا اہم سوال کیا. پنجاب پورے میں, پہلے تو میں نمبر بتا دوں, 11,000 بھٹے ہم نے ای میپ کیا ہے. اچھا, یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی جو ہم بھی 2021 سے سن رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹے چلے گئے ہیں. ایکچولی زگ زیگ ٹیکنالوجی کسی مشین کا نام نہیں ہے, کسی اکوپمنٹ کا نام نہیں ہے. یہ دا وے یو سٹیک یور را برکس, جیسے آپ جو اینٹیں ہیں کچی ان کو کس طرح آپ سٹیکنگ کرتے ہیں اس کی, وہ زگ زیگ میں کریں. پلس دوسرا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم انفورس کرتے ہیں کہ جو بھٹے والا ہے وہ ربر نہیں جلائے گا, یہ ویسٹ ربر جو ہے وہ پلاسٹک کا بیگ نہیں جلائے گا, وہ پرانا لنڈا نہیں جلائے گا, اس سے زیادہ کاربن امٹ ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھٹے کو زگ زیگ پہ انٹے سٹیک نہیں کرتے, کیونکہ کم انٹے سٹیک ہوتی ہیں, کوئلہ یوز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب شروع میں ہم نے بھٹے گرانے کے لیے ہم پہ پریشر آیا تو وزیر اعلیٰ کی جو ہماری سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ خود ساتھ گئی ہمارے, اور انہوں نے خود کھڑے ہو کے پہلا ایک انفلوئنشل آدمی کا بھٹا گروایا کہ آپ شروع ہو جائیں. اور 750 بھٹے ہم گرا چکے. یہ وہ ہیں جو نان کمپلائنٹ ہیں, جو وائلیٹر ہیں, جو مجھے اور آپ کو کینسر پھیلا رہے ہیں. میں یہاں بتاتا چلوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف آنکھوں کی بیماری یا یہ بیسیکلی اسموک کی وجہ سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں آلودگی کی وجہ سے سالانہ ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ جو آخری سوال میرے پاس, چونکہ آخری, راجہ جہانگیر انور صاحب, کوئی حکومت پنجاب کے پاس ڈیڈ لائن موجود ہے 2035, 40, 32, 28 کی, یہ جو آپ کا روڈ میپ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس گورنمنٹ کے پاس 5 سال ہیں, کیا اچیو ہو جائے گا اگر ہم ریگرسلی اس کو بالکل فالو کریں؟ دیکھیں مزمل صاحب, یہ بہت سارے اس کے ویریبلز ہیں. ویریبلز کا مطلب ہے کہ کیا کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہمارے جو پنجاب کے عوام ہیں وہ اسی طرح انوائرمنٹ فرینڈلی اپنی کریں گے, گاڑیاں بھی ٹھیک کروائیں گے, بائکس بھی ٹھیک کروائیں گے, اپنے ہم پودوں کو بھی نہیں خراب کریں گے, ہم جو ہے یہ بھٹے والے بھی ٹھیک کام کریں گے, اور انڈسٹری بھی ٹھیک کرے گی کام, اور آبادی بھی کنٹرول میں رہے گی. دیکھیں یہ بہت سارے ویریبلز ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹ ٹائم دینے سے قاصر ہوں, لیکن اگر ہم اسی طرح کام, پہلی دفعہ ہم نے اتنی ٹیکنالوجی یوز کرنی شروع کی ہے, اس میں پہلی دفعہ ہماری انفورسمنٹ اتنی سخت ہوئی ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ 8 سے 10 سالوں میں انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کر لیں گے, جب یہ انشاءاللہ لاہور, خاص طور پہ لاہور اور عمومی طور پہ پنجاب پورا جو ہے انشاءاللہ اسموک فری ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ راجہ جہانگیر انور صاحب آپ کے وقت کے لیے. مزمل صاحب, ابھی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم بھی, میں بھی بیمار ہوں, آپ بھی بیمار ہیں, اور پنجاب لاہور میں اسپیسیفکلی رہنے والا ہر شخص, سکولز میں باقاعدہ طور پر چھٹیاں, اور 17 نومبر تک کی چھٹیاں ہیں. لیکن کیا 17 نومبر کے بعد اسموک ختم ہو جائے گی, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. کیا مزید چھٹیاں ہوں گی؟ مسئلے کا حل یہ بھی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسموک ختم کیا ہوگی, پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.